بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، عرب ایک ایسا ملک جہاں شاعری خون میں رواں دواں تھی۔ عام بات چیت میں لوگ سینکڑوں اشعار شامل کر لیتے تھے۔ اس دور میں بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا۔ جس کی شاعری اعلیٰ معیار کی ہوتی اسے عرب والے سونے کے پانے سے کپڑے میں لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے۔ وہ شعراء جن کے کلاموں کو سونے کے پانے سے لکھا جاتا تھا انہیں اصحاب مذہبات کہا جاتا تھا۔ عرب میں شاعری کا ذوق عروج پر تھا جبکہ اسلام ابھی آیا نہیں تھا۔ شاعری اس زمانے میں سوشل میڈیا کا کام کرتی تھی۔ کسی کی برائی شعر میں کی، وہ شعر فوراً وائرل ہو جاتا تھا۔ کسی کی مدح کی، وہ بھی مقبول ہوتی۔ عرب کو اپنی زبان پر آج بھی بڑا ناز ہے، تبھی تو وہ اپنے علاوہ کو عجم کہتے ہیں، یعنی گنگا۔ ایسے ہی شاعری اور زبان کے عروج میں اسلام آیا۔ جب اسلام آیا تو قرآن آیا، صاحب قرآن آئے، اور جب قرآن آیا تو اچھے اچھے بڑے بڑے شعراء قرآن کے آگے عاجز ہو گئے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے پڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں وہ کمال عطا فرمایا کہ بڑے بڑے شعراء جن کی فصاحت و بلاغت کے گن سارا عرب گاتا تھا عاجز ہو گئے۔ جب اسلام آیا تو شعراء بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور کئی سارے صحابہ اکرام جو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے میدان میں آئے، اور انہوں نے اپنے زبان و بیان سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ شاعری کے میدان میں بھی صحابہ اکرام موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں: حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو دوستوں، ہر میدان میں صحابہ سیریز میں آج ہم شعراء صحابہ اکرام کا تذکرہ کریں گے، اور آج کے ایپیسوڈ میں جس شاعر صحابی کو ہم نے شامل کیا ہے وہ ایسے شاعر تھے جن کی زبان سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا۔ وہ درباری شاعر تھے، انہیں شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ملا ہوا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ عرب ایک ایسی قوم تھی جو جنگجو مزاج کے لیے مشہور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عربوں کو میدان جنگ میں جتنی طاقت گھوڑے، تلوار اور جوانی سے ملتی تھی، اسے کہیں زیادہ حوصلہ اور غیرت انہیں اشعار سے ملتی تھی جو ان کی عزت اور شجاعت پر کہے جاتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عرب شعراء نے ایک دوسرے کی ہجو یعنی شاعری میں برائی کرنا شروع کر دی، یعنی شاعری کے ذریعے برائیاں اور طعنے دیے جانے لگے۔ انہی زبان درازیوں میں کچھ گستاخوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں بھی توہین آمیز اشعار کہے۔ ایسے وقت میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم لے کر میدان میں اترے۔ انہوں نے ایسی زبردست ہجو کی کہ دشمن خاموش ہو گئے، اور ایسی نعتیں کہیں کہ وہ شاعر دربار رسالت کہلانے لگے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ولید ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فریعہ ہے، جس کا ذکر آپ نے اپنے ایک شعر میں بھی کیا خوب انداز سے کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ آج وہ لوگ جو کمتر سمجھے جاتے تھے وہ فخر کرنے لگے اور ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور فریعہ کا بیٹا یعنی میں شہر کا سب سے نمایاں اور معزز فرد بن گیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے میں، ایک بڑی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے
وابستہ ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس وقت آپ کی عمر تقریباً 60 برس تھی۔ آپ کی زندگی کا پہلا حصہ دور جاہلیت میں گزرا اور دوسرا حصہ اسلامی دور میں۔ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت نے بہت سارے شاعروں کے دل بدل دیے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر شاعری کے ذریعے دین کی خدمت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ احادیث بھی مروی ہیں جو احادیث کی کتابوں میں اب تک محفوظ ہے۔ اگرچہ آپ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے کسی معرکے میں شریک نہ ہو سکے، مگر اپنی شاعری، فہم اور زبان کی طاقت سے دشمنوں کے خلاف زبردست پیغام رسانی کرتے رہے۔ آپ کی شاعری نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور دشمنوں کو لاجواب کیا۔ اس وقت عرب معاشرے میں شاعری ہی سوشل میڈیا کی طاقت رکھتی تھی۔ جو بات اشعار میں آ جاتی وہ تیزی سے ہر طرف مشہور ہو جاتی تھی، جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی ذکر کیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے گستاخ شعراء کو شاندار جواب دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع پوری بصیرت اور ہمت سے کیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بڑے دردناک مرثیے لکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کے میدان میں دور جاہلیت اور دور اسلام دونوں کے عظیم شاعر مانے جاتے ہیں۔ آپ نے دشمنوں کے خلاف ہجو یعنی برائی پر مبنی اشعار اور مسلمانوں کی تعریف میں بہت سے اشعار کہے۔ شاعری آپ کے خاندان میں چلتی آ رہی تھی۔ آپ کے والد، دادا، بیٹے عبد الرحمن اور پوتے سعد بن عبد الرحمن سب کے سب شاعر تھے۔ یہ لوگ اتنے اعلیٰ درجے کے شاعر تھے، یعنی وہ شاعر جن کے کلام کو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو شاعری ہی ہے۔ اسلامی دور کی شاعری کا خاص وصف یہ ہے کہ اس میں مبالغہ آرائی یعنی بڑھا چڑھا کر بات کرنا نہیں ہوتی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجو دین کی دفاع کے لیے ہوتی تھی، نہ کہ گالی گلوچ پر۔ آپ کا پیغام ہمیشہ حق کی حمایت کے مقصد کو واضح کرتا تھا۔ اسی طرح آپ شاعر بھی تھے اور تاریخ دان بھی۔ آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے دین اور سیاست دونوں کی خوب ترجمانی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت و عقیدت تھی۔ حضور پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر خصوصی کرم فرماتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر رکھواتے تھے، جس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کے مقابلے میں فخر یا دفاع کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ پاک روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرماتا رہے گا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فخر یا دفاع کرتا رہے گا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور شعر جو سبحان اللہ ہم کئی خطبہ سے اور کلاموں میں شعراء سے سنتے رہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا حسن اللہ پاک نے کسی میں نہیں رکھا، بلکہ کسی ماں نے ایسا حسن والا جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعت خوانی کرتے رہے۔
واضح یہ ہوا، حاصل یہ ہوا کہ نعت خوانی کرنا یہ آج کل کی بات نہیں، بلکہ نعت خوانی کرنا صحابہ اکرام کی سنت مبارکہ ہے۔ قرآن نے ہمیں نعت گوئی سکھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت خوانی کریں، نعت خوانی کی محفلوں میں ہم شرکت کریں، دعوت اسلامی انڈیا کے ذریعے ہونے والی محافل میں شرکت کریں، FGN چینل کے ذریعے نعت خوانی کا سلسلہ ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے بزرگوں میں جاری رہیں، تو انشاءاللہ الکریم نعت خوانی کی ہمیں برکتیں ملا کریں گی۔ ہم نعت خوانی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ دل میں سرور پیدا ہوتا رہے گا، اور رنج و علم یہ کافور ہوتے رہیں گے، دور ہوتے رہیں گے، اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ پاک ہمیں خوب ترقی عطا فرمائے گا۔ آخر میں ایک قاعدہ میں یہاں پر عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ جب محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے تو محب ضرور خوش ہوتا ہے۔ جس سے محبت ہو، اگر اس کا ذکر ہو تو دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک ہم سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو خوب نعت خوانی کیجیے۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان بڑھ چڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کرتے تھے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری، اور اللہ پاک نے اس فن شاعری میں جو آپ کو ملکہ عطا فرمایا تھا، اس کے متعلق کچھ سننے کی کوشش کی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک اور شاعر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور وہ شاعرانہ انداز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ، ہدایت کے روشن ستارے صحابہ، رسول خدا کو بھی پیارے صحابہ۔